یہاں پہ کیا فیسلٹیز اور امینٹیز کیا لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ اور اس علاقے کی یہ واحد سوسائٹی ہے جو 10,000 منتھلی انسٹالمنٹ پہ دے رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے کچھ الگ بلاک وغیرہ ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی بھی انسٹالمنٹ 6500 7500 مطلب 10,000 کے نیٹ میں آپ 3 یا 5 مرلہ کا پلاٹ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا گھر۔ جی ویورز، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو، گھر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن کسی ایسی جگہ پہ ہو جو کہ اچھی لوکیشن ہو، جہاں پہ سیکیورٹیز ہو اور تمام تر جو ضروریات زندگی ہیں ہمیں ایک جگہ پہ میسر ہوں۔ اسی حوالے سے ہم پہنچے ہیں ایک سوسائٹی اقبال گارڈن پہ، جو کہ کالا شاہ کاکو موٹر وے ٹول پلازا کے قریب اور جی ٹی روڈ کے ایڈجسنٹ میں واقع ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی ایکسیس کی تو رنگ روڈ سے صرف 2 منٹ کی مسافت پر ہے، یہاں سے ایئرپورٹ 15 منٹ کی مسافت پہ ہے، اگر ٹھوکر نیاز بیگ کی بات کی جائے تو وہ بھی 15 منٹ کی مسافت پہ ہے۔ لے کے چلتے ہیں آپ کو سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی وزٹ بھی کرواتے ہیں اور یہاں کی مینجمنٹ سے بات کر کے مزید جانتے ہیں اقبال گارڈن کے بارے میں۔ تو آ جائیں پھر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال گارڈن کے مینیجنگ ڈائریکٹر خالد نذیر شیخ صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں مزید اقبال گارڈن کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بتائیے گا اقبال گارڈن کے بارے میں کہ یہ سوسائٹی کب وجود میں آئی؟ یہ 2020 میں جی۔ کیا اس میں امپروومنٹ کیا ہے، ترقیاتی کام اس کے کہاں تک پہنچے ہیں؟ ترقیاتی کام جی، اس میں سیوریج ڈل گیا ہے، روڈ پلان سارا ہو گیا اور انشاءاللہ ہم نے پوزیشن دے دی ہے جن لوگوں کو ہم نے 2 سال پہلے بیچا تھا، تو اب یہاں پہ لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیا الحمدللہ۔ اس کی پلاٹس ہیں یا فائلز ہیں؟ یہ دیتے تو ہم فائلز ہیں لیکن بیلٹنگ ہم نے کر کے لوگوں کو ڈلیور کر دیا۔ لوگوں کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑتا؟ جو ٹائم ہم نے دیا تھا اس سے پہلے ہمیں بیلٹنگ بھی کر دی تھی، پوزیشن بھی اس سے پہلے دے دیا الحمدللہ۔ لوکیشن کے بارے میں تھوڑا لوگوں کو گائیڈ کر دیں۔ لوکیشن جی اس کے 2 راستے ہیں، ایک تو موٹر وے ہے، موٹر وے سے کالا شاہ کاکو کے انٹرچینج پہ آپ کو پتہ ہے یہ ساتھ ہی ہے، اور دوسرا شاہدرہ سے 15 سے 20 منٹ کا فاصلہ ہے میکسیمم، بس اگر اتنا ہی فاصلہ آپ شاہدرہ سے 15 منٹ میں آرام سے ادھر آ سکتے ہیں براستہ جی ٹی روڈ۔ منفرد کیسے ہے؟ ارد گرد اور بھی سوسائٹیز ہیں لیکن اقبال گارڈن جو ہے وہ ایک منفرد سوسائٹی کیسے ہے؟ جو ہم نے بولا ہے ہم نے وہ کیا ہے، جو ہم نے ٹائم دیا اس پہ ڈیلیور کیا ہے، نہ ہم نے آج تک ایکسیس فائل بیچی ہے، جو زمین ہے اتنی ہم فائل بیچتے ہیں، وہی پلاٹ دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا فیسلٹیز اور امینٹیز کیا لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ یہاں پہ پارکس ہیں، منی زو ہے اور سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں ایک بڑا اس علاقے میں، اور ہمارے قریب یونیورسٹیز ہیں۔ تعلیم سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ سامنے ہمارے ہاسپٹلس بھی آ رہے ہیں، ہم اپنے پاس بھی ایک اچھا ہاسپٹل دے رہے ہیں رہائشیوں کے لیے۔ جو سہولیات اچھی سوسائٹی میں ہونی چاہیے وہ ساری اس میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جدید طرز زندگی پہ جی آپ نے ساری سہولیات ساری دیں گے اور 24/7 سیکورٹی دیں گے۔ باقی واٹر سپلائی ہے، انڈر گراؤنڈ بجلی ہے اور ہر سہولت انشاءاللہ کوشش کریں گے دیں، ایک جو اچھی سوسائٹی میں ہونی چاہیے رہنے کے لیے۔ کتنے بلاک ہیں اقبال گارڈن کے؟ ابھی تک جو 4 بلاک ہیں، اے بی اور سی اور ڈی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ایکسٹینشن ہے، جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی وہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ کس طبقے کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنا؟ یہ جی وہ طبقہ ہے جس کو کوئی بندہ ٹارگٹ نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ لاہور میں الحمدللہ جو جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ مہنگے پلاٹ اور مہنگے ان کے لیے ایک ٹارگٹ تھا، تو یہ ہمارے لیے تو ایک عام آدمی جو ہے جو 10,000 انسٹالمنٹ پہ بھی اپنا پلاٹ لے سکتا ہے ان کو ٹارگٹ کیا، اور اس علاقے کی یہ واحد سوسائٹی ہے جو 10,000 منتھلی انسٹالمنٹ پہ دے رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سیکورٹی الحمدللہ ہماری بہت بہتر ہوگی اور 24/7 سیکورٹی ہے، ہاں اس میں بے فکر ہو کے لوگ رہ سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے کچھ الگ بلاک وغیرہ ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اوورسیز بلاک ہے ہمارے پاس جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ابھی بھی ڈیل چل رہی ہے اور وہ بک رہا ہے۔ ان کے لیے ایک اسپیشل علیحدہ ہم نے بلاک بنایا ہے جس کا روڈ منیمم 40 فٹ ہے اور اس کے اندر اور بہت ساری سہولیات ہیں۔ اور یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے کیا آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ لوگ اگر سرمایہ کاری کرنے چاہیں تو ان کے لیے؟ ہمارے مین بلوارڈ پہ سارا کمرشل ہے اور کمرشل ایکٹیویٹی میں انشاءاللہ سارے برانڈز یہاں آئیں گے جو لوگ یہاں، یہ ایک بڑی سوسائٹی ہے تو جب بڑی سوسائٹی ہوتی ہے لوگ زیادہ رہتے ہیں، آبادی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کمرشل ایکٹیویٹی ہمیشہ چلتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ رہ نہ رہیں اور کمرشل نہیں چلتا کبھی بھی۔
تو ان کے لیے تو بہت موقع ہے. آپ نے کیا ٹائم ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم تک ہم نے پوری سوسائٹی کو ڈلیور کر دینا؟ دیکھیں پوری سوسائٹی تو ابھی یہ بہت بڑی سوسائٹی ہے. جو پہلے ہم نے بیچا ہے وہ ہم ڈلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جس کا ٹائم فریم ہوتا جائے گا, سپوز ہم نے 4 سال میں بیچا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں 4 سال کا جو ٹائم ہے وہ 3 سال میں ہم ڈلیور کر دیتے ہیں. پیمنٹ پلان اس کا کس طرح ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے؟ پیمنٹ پلان 10,000 روپیہ منتھلی انسٹالمنٹ ہے, اور ٹوٹل قیمت ہم نے جو کاسٹ آف لینڈ پہ بیچا ہوا ہے اس کے حساب سے آسان ہے, آسان قسطیں ہیں, 10,000 منتھلی دیں. کتنے سال پے کرنا ہوگا؟ یہ 4 سال. 4 سال میں پوزیشن مل جائے گا؟ مل جائے گا. جیسے انسٹالمنٹ ختم ہوگی تو پوزیشن جو ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا, اور دے بھی رہے ہیں ہم. ابھی پہلا جو ہم نے پوزیشن دیا ہے وہ 4 سال پورے نہیں ہوئے, ہم نے پہلے دے دیا. اور پہلے آپ نے دے دیا؟ انسٹالمنٹ چل رہی ہیں لوگوں کی, ابھی چل رہی ہے اور دے دیا پوزیشن دے دیا. دے دیا. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ قسطیں پوری دیں گے تو پوزیشن ملے گا؟ نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال گارڈن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبداللہ صاحب. ان سے جانتے ہیں اقبال گارڈن کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویورز کو بتائیے گا اقبال گارڈن کیا چیز ہے, کہاں پہ ہے یہ سوسائٹی, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کے فیچرز کیسے ڈفرینٹ ہیں؟ جی بالکل, کالا شاہ کاکو ایک مشہور علاقہ ہے, اس وقت لاہور ہے, اور اقبال گارڈن کو اس وقت لانچ کیے ہوئے ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں, اور دور حاضر کی سب سے منفرد اور افورڈیبل سوسائٹی اس وقت اقبال گارڈن ہے. ارد گرد کے علاقہ میں آپ دیکھیں تو ریٹس جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں, لیکن اقبال گارڈن اس وقت بھی افورڈیبل ہے. مطلب کہ منیمم جو ہماری انسٹالمنٹ تھی جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا وہ 6500 روپیز تھی. کوئی بھی بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. مطلب یہ ہم نے بنائی ہی متوسط طبقے کے لیے ہے تاکہ لو کاسٹ انکم والے جو ہیں, لو انکم والے افراد بھی یہاں پہ اپنا گھر بنا سکیں. تو کیا ابھی بھی انسٹالمنٹ 6500 ہی ہے یا کچھ انکریز ہوئی ہیں؟ جی بالکل, ابھی بھی انسٹالمنٹ 6500 7500 مطلب 10,000 کے نیٹ میں آپ 3 یا 5 مرلہ کا پلاٹ لے سکتے ہیں, جو کہ اس وقت میرے خیال سے جو مہنگائی کا دور ہے اس وقت سب سے افورڈیبل ریٹ یہی ہے. کتنے مرلہ کی کٹنگ ہے؟ 5 3 اور کمرشل اس میں کتنے مرلہ کی آپ کٹنگ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کٹنگ کیونکہ ہم نے متوسط طبقے کے لیے رکھا ہے تو میکسیمم ہماری 3 مرلہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انٹرٹین کریں. 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ, اور کینال کی کٹنگ بھی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے. کمرشل ہمارا جو ہے 2 مرلے سے لے کے 8 مرلے تک کمرشل ہے. جی کب تک آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم تک ہم نے پوری سوسائٹی ڈلیور کرنی ہے؟ جی ہم نے 2 سال میں 3 میجر بلاکس ڈلیور کر دی ہوئے ہیں. ابھی ایکسٹینشن پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ کلائنٹس اپنے گھر میں بیٹھ کے انسٹالمنٹ دیں. جیسے ابھی 3 سال کا پیمنٹ پلان ہم نے بیچا ہوا تھا, لیکن 2 سال کی قسطیں پوری ہوتے ہی ہم نے ان کو ڈلیوری دے دی ہے. نیکسٹ ایکسٹینشن کا بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ کاسٹ آف لینڈ پوری ہونے سے پہلے ہم کلائنٹ کو قبضہ دے دیں. جو لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ اس کا پیمنٹ شیڈیول کیا ہے. کیا اس میں 6 مہینے بعد کوئی بیلون پیمنٹ ہے؟ کتنے % سے آپ لوگ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں, اور کیا پوزیشن چارجز کتنے ہیں اس کے؟ جی اپروکسیمیٹلی منیمم جو آپ ڈاؤن پیمنٹ پے کرتے ہیں وہ 2 لاکھ کے قریب ہے 3 مرلہ میں. انسٹالمنٹ ہر مہینے بھی ہے, ہر چھٹے مہینے بھی ہے. پھر اسی طرح کچھ پورشن ہم نے بیلٹنگ پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, پوزیشن پہ کچھ اماؤنٹ ہے. تو پیمنٹ پلان اس طرح کم و بیش سب کا ہی جو میکسیمم انسٹالمنٹ جو ہے وہ 10-12 ہزار روپے کے اراؤنڈ ہے, اور میکسیمم ڈاؤن پیمنٹ 2 سے 4 لاکھ روپے کے انڈر ہے. آپ کے ارد گرد بھی تمام سوسائٹی ایریا ہی ہے یہ, تو کیا صرف اس کی پرائز لو ہے اس وجہ سے لوگ انویسٹ کریں, یا اس میں کچھ ہٹ کے اور بھی آپ لوگوں نے فیچرز انٹروڈیوس کروائے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, پرائس تو صرف ایک فیکٹر ہے. اگر آپ ایریا کی بات کریں تو جس ایریا میں اقبال گارڈن واقع ہے یہ یونیورسٹی سٹی کا ایریا کہلاتا ہے. 7 ملک کی بڑی یونیورسٹیاں یہاں پہ موجود ہیں, جس میں سے 3 اس وقت آپریشنل ہیں. جی سی یونیورسٹی, UET اور UHS کا کیمپس یہاں پہ بنا ہوا ہے. باقی یونیورسٹیز انڈر ڈیولپمنٹ ہیں. پھر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جہاں پہ پورے پنجاب کی بیوروکریسی ججز کے کورسز سٹارٹ ہوں گے 750 ایکڑ میں, وہ بالکل ہمارے قریب ہے. تو پرائس کے علاوہ یہ فیوچر کا یونیورسٹی سٹی ہے, گورنمنٹ اداروں کا ایک بڑا ہب ہے. رنگ روڈ, موٹر وے, GT روڈ, بڑے میجر روڈز کا یہ ایک سمجھیں کہ سینٹر پوائنٹ ہے. تو کچھ عرصہ پہلے لاہور کی انٹری ہوتی تھی راوی روڈ. اب لاہور کا جو انٹری پوائنٹ ہے وہ کالا شاہ کاکو ہے. جس طرح ٹھوکر ڈیولپ ہوا ہے اس وقت ٹائم کالا شاہ کاکو ہے. اگلے کچھ سالوں میں کالا شاہ کاکو ہی ڈیولپ ہوگا.
एक्सेस क्या क्या है इसकी, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं सोसाइटी को? जी, जहाँ पे रिंग रोड मौजूद है तो लाहौर में हर बंदा जी रिंग रोड से एक्सेस कर सकता है। फिर मोटरवे का एंट्री पॉइंट यही है काला शाह काकू, जीटी रोड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो 3 मेजर रोड हैं, सिग्नल फ्री रोड हैं, वहाँ से आपके लिए एक्सेस ईजी है। इवन यहाँ से आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। हमारे लिए एक बुनियादी ज़रूरत सिक्योरिटी है, तो किस तरह आप अपने लोगों को सिक्योर कर सकते हैं? ये सिक्योरिटी की यहाँ पे क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, क्योंकि हम एक एरिया में मौजूद हैं तो हमने बाउंड्री वॉल का मुतय्यन तो ऑब्वियसली करना ही है। फिर 24/7 हमारी सिक्योरिटी अवेलेबल है। जिसका भी प्लॉट यहाँ पे होगा उसकी सिक्योरिटी की जो गारंटी है वो सोसाइटी की होगी ऑब्वियसली। जिस तरह DHA में है या किसी भी बड़ी सोसाइटी में है कि लोगों के प्लॉट हैं तो सोसाइटी उनके प्लॉट को तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसी तरह इंशाल्लाह इकबाल गार्डन में भी हम उनके प्लॉट के ज़ामिन हैं। जो तरक्याती काम जारी हैं यहाँ पे, वो कब तक आप तक की एक डेडलाइन है कि हमने इतने अरसे में इसको वाइंड अप करना है? विद द पैसेज ऑफ टाइम तरक्याती काम चलते रहते हैं। लाइक हमने जो ब्लॉक डिलीवर किए हैं उनमें सीवरेज कंप्लीट है इस वक्त, रोड्स नेटवर्क कंप्लीट हैं, जो ब्लैक टॉप है वो हो रहा है, मेन बुलेवार्ड का हो गया, इंटरनल रोड्स का हो रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह हम डिलीवरी देते जाएंगे डेवलपमेंट के काम साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे। ऐसा होता है कि अगर कुछ, क्योंकि मिडिल क्लास तबके को ज़्यादा ये चीज़ अपील करती है कि हम किसी ऐसी जगह पे प्लॉट वगैरह इन्वेस्ट कर लें जहाँ पे सस्ता भी हो और हर तमाम तर बुनियादी ज़रूरत हो। लेकिन कुछ कभी ऐसा भी होता है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो कोई मिस हो जाती है या डिले हो जाती है, तो सोसाइटी इस अमल का कैसे रिएक्ट करती है? इन लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, कोई रिलीफ दिया जाता है क्या इन लोगों के लिए? क्या आपके पास कोई अलग से कोई ऐसा शेड्यूल है कि इन लोगों के लिए कुशन रखा हुआ है कि अच्छा ऊंच नीच की सूरत में आपको हम इतना जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने कभी प्लॉट कैंसिल नहीं किया है। एक फैक्टर होता है कि आज आपकी फ़ाइल है, कल को इसने कन्वर्ट होकर प्लॉट बनना है, तो फ़ाइल पे ना हमने कभी फ़ाइन लगाया है, उस पर इंस्टॉलमेंट्स डिले भी हो जाती हैं, ना ही हमने फ़ाइल्स को कभी कैंसिल किया है, क्योंकि क्लाइंट्स पे ऊंच नीच आती रहती है तो वो साथ साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन जब प्लॉट बन जाता है तो उस सूरत में, सिर्फ़ उस सूरत में ये आप फैक्टर देख सकते हैं कैंसिलेशन वाला, कि एक क्लाइंट ने सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट किया हो, उसकी 2-3 साल इंस्टॉलमेंट ना आए, तो उस सूरत में हम, क्योंकि वो हमारी इन्वेंट्री में तो प्लॉट होल्ड शो हो रहा होता है, तो उस सूरत में हम कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, वरना हमने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप नाजरीन को कोई ऐसी टिप दें जिससे अगर कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जाता है, कहीं पे प्लॉट या फाइल लेने जाता है, तो किस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि मेजर ये चीज़ है, इसको आपने देखना है? जी बेसिकली सोसाइटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको सोसाइटी में देखना चाहिए, जैसे हमने इकबाल गार्डन में थीम पार्क भी बना रहे हैं, हम एक गोल्फ पार्क भी बना रहे हैं, लेक भी बना रहे हैं, और कस्टमर की फैसिलिटेशन के लिए, बिकॉज़ सिर्फ रहना नहीं होता, लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए भी बाहर निकलना है, तो हमने गो कार्ट रेसिंग ट्रैक एक इंट्रोड्यूस करवाया है, पेंट बॉल एरिना इंट्रोड्यूस करवाया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस करवाया है, और मिनी कार जो है वो उसका भी ट्रैक बना रहे हैं, फिर रेस्टोरेंट हम यहीं पे लेके आ रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ यही इसलिए है कि रहायशियों को सोसाइटी से बाहर ना जाना पड़े। तो आपने मुतय्यन करना है रोड्स का नेटवर्क, इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़, तो सारा कुछ इसी एरिया के इर्द गिर्द अवेलेबल है, लोगों को 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये फैसिलिटीज़ देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद थे, आपने उनका व्यू सुना। उन्होंने बताया कि इकबाल गार्डन में डिफरेंट फ़ीचर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑथराइज डीलर से। आ जाएं। जी व्यूवर्स, जैसा कि आज हम एक सोसाइटी में मौजूद हैं, इकबाल गार्डन जिसका नाम है, हमने यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात की। लेकिन अगर देखा जाए सोसाइटी में डीलरशिप जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज इकबाल गार्डन के ऑथराइज डीलर मियाँ नासिर साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ऑथराइज डीलरशिप क्या होती है और ये कैसे मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बताइएगा कि ऑथराइज डीलरशिप क्या होती है और कैसे मिलती है? जी, हर सोसाइटी का अपना अपना रोल होता है मिस जी। उसमें ये है ना, हर सोसाइटी की एक डिमांड होती है। उन्होंने मेन डील जो होती है ना, हर डीलर नहीं ले सकता ना, उनकी एक डिमांड होती है, जो 1, 2, 3 डीलर जो होते हैं ना वो मेन पे आते हैं। तो मेन अथोराइज डीलर ये होता है कि सोसाइटी ने जो भी डील निकालनी होती है वो 1, 2, 3 उन डीलर्स को देनी होती है, उनसे पूरी अमाउंट लेते हैं वो। और डीलर, मेन अथोराइज डीलर का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के जो भी लेजर ये वो लेन देन होता है ना, वो अथोराइज डीलर सिर्फ हो सकता है, बाकी डीलर जो होते हैं उनका ऑफिस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता।
اور مین جو فائلز وغیرہ سبمٹ ہوتی ہیں وہ بھی ایتھورائز ڈیلر کے تھرو ہو سکتی ہیں, ہر بندہ نہیں کروا سکتا. جی ہم نے فائلز کا ذکر کیا, تو ابھی مارکیٹ میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ فائلز کا چل رہا ہے, پلاٹ کا چل رہا ہے. آپ لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا چیز جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ جی آج کل جو حالات ہیں نا, فائل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی اماؤنٹ دے کے اور ہر مہینے میں آسان اقساط میں پیسے دے کے پلاٹ کے مالک بن جاتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کے پاس ایک دفعہ اماؤنٹ آ جائے, بے شک وہ 25 لاکھ ہو 15 لاکھ ہو, وہ ہر بندہ نہیں افورڈ کرتا. تو فائلز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تھوڑے پیسے دے کے ہر مہینے قسط دیں, اور آہستہ آہستہ 2-3 سال میں وہ اماؤنٹ پوری ہو جاتی ہے اور وہ مالک بن جاتے ہیں. یہ فائل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ہر بندے کے پاس گھر بنانے کے لیے ایک دم پیسے نہیں ہوتے, پلاٹ لینے کے لیے ایک دم نہیں ہوتے, اور یہ مختلف سوسائٹیز کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ غریب لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ فائل کی مد میں اور مختلف آسان اقساط میں وہ پیسے لیتے ہیں اور پلاٹ ڈلیور کر دیتے ہیں. اور یہ غریب لوگوں کے لیے بہترین پیکج ہے جو فائل اور اقساط میں وہ پلاٹ کے مالک بن جاتے ہیں. جی اگر کوئی فائل پرچیز کر لیتا ہے, خرید لیتا ہے, تو کب تک ممکن ہے کہ اس کو پلاٹ نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیا جاتا ہے؟ جی ہر سوسائٹی نے جب وہ فائل نکالتی ہے تو انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ فائل سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 سال بعد اس کی بیلٹنگ کریں گے یا 2 سال بعد بیلٹنگ کریں گے. جیسے ہماری سوسائٹی اقبال گارڈن ہے, انہوں نے فائل دینے سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ 2 سال کے اندر اندر ہم آپ کو بیلٹنگ کر کے پلاٹ کا مالک آپ بن جائیں گے, 2 سال میں ہم پلاٹ آپ کو ڈلیور کر دیں گے. بقایا 2 سال کی جو اقساط ہیں وہ آپ پلاٹ میں گھر بنا کے اس کے بعد بے شک دے لیں. تو ہر سوسائٹی کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بتایا ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر میں یہ پلاٹ جو ہے نا اس کو آپ کا پلاٹ کے آپ مالک بن سکتے ہیں, آپ کو ڈلیور کریں گے. اور ہماری سوسائٹی کا جو رول ہے نا, اس سے پہلے تھا کہ 1 سال بعد ہم نے بیلٹنگ کی اور لوگوں کو پلاٹ ڈلیور کر دیے. اب 2 سال کا سوسائٹی نے ٹائم دیا, اور 4 سال کی اقساط ہیں, اس میں سے 2 سال کے اندر اندر وہ سوسائٹی انشاءاللہ ان کو پلاٹ دینے کی پابند ہے, اور 2 سال کے باقی 2 سال جو ہیں وہ گھر بنا کے بھی اپنے اقساط دے سکتے ہیں. اچھا, جن کی بیلٹنگ ہو گئی, اب جن کو پلاٹ نمبر جو ہیں وہ الاٹ ہو گئے, جن کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا پلاٹ ادھر ہے, وہ کیا کنسٹرکشن کر سکتے ہیں شروع؟ جی بالکل, جب الاٹمنٹ ہو جاتی ہے, جیسے A B C بلاک کا بیلٹنگ ہوئی ہے تو ابھی روڈ بن رہے ہیں, لیکن سوسائٹی نے ان کو پوزیشن دے دیا کہ آپ اپنا گھر شروع کرو, اور ہم بجلی اور پانی اور سیوریج سارا سوسائٹی دیتی ہے. جب بھی کوئی پلاٹ الاٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ٹھیک 6 مہینے کے اندر اندر گھر شروع کر سکتا ہے بندہ, کیونکہ سوسائٹی ہمیشہ نقشہ دے کے ہی بیلٹنگ کرتی ہے. اوورسیز کے لیے بھی, جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, کیا ان کی بھی یہاں پہ کوئی خاص بلاک جو ہے ایک کیا گیا, ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے, ان کے لیے کچھ سوچا گیا ہے کہ جو وہاں بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جو اپنا یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں, یہاں پہ اپنی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیونگس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ان کو کیا آپ لوگ نے اسپیشل کوئی بلاک ان کے نام پہ رکھا ہے, اور کیا یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور رہ سکتی ہے؟ جی بالکل, ہر سوسائٹی کی طرح ہماری سوسائٹی نے بھی اوورسیز بلاک دے دی ہے, جس میں سوسائٹی نے پہلے بتا دیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوگی, 25 ایکڑ کا تھیم پارک ہوگا, اور منیمم روڈ 40 فٹ ہوگا. اور جو اوورسیز لوگوں دوستوں, اصل پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ میں ریڑھ کی ہڈی ہیں اوورسیز ہمارے, وہاں سے وہ لوگ ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں, اور وہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی سیکیور ہے اس معاملے میں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کے. وہ وہاں بیٹھ کے بھی اگر فائل ہم لیتے ہیں تب بھی ہم نے ایک علیحدہ بلاک ان کے لیے جو ہے نا وہ بنا دیا سوسائٹی نے, اور انشاءاللہ ودن 2 ایئر وہ ان کا بیلٹنگ ہوگی اور ان کو پلاٹ الاٹ ہو جائیں گے. آپ نے بات کی اوورسیز کے ٹرسٹ کی, تو لوگوں کی جو ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اب کیسے, اور آپ پہ اعتماد کر کے یہاں پہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے, خود تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کی جو جمع پونجی ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جی اصل میں نا پاکستان میں یہ اوورسیز کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. وہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹیز کا نام دے کے نیٹ پہ یا ویسے وہ لوگ جو ہے نا جی بھیج دیتے ہیں کہ ہماری یہ سوسائٹی ہے رنگ بھر کے, جیسے گوادر وغیرہ میں. لیکن جو اپرووڈ سوسائٹی ہوتی ہیں LDA سے, اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ روڈا سے اپرووڈ ہے, جو اپرووڈ سوسائٹی ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پہ جو کچھ بلاکس ہوتے ہیں, کچھ پلاٹس ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے روڈا کے نام پہ ہوتے ہیں,
تو اس لیے وہ جو جتنی دیر کوئی سوسائٹی اپروو نہیں نہ ہوتی وہ فراڈ بھی کر جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ پاکستانیوں پہ پھر اس طرح اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں لیکن وہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہتے. لیکن جو سوسائٹی یہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کا دیکھو کہ اس کا NOC کہاں سے ہوا ہے, وہ کسی بڑے ادارے سے اپرووڈ ہوئی ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرو. میں یہ مشورہ دوں گا کہ پہلے سب سے پہلے یہ چیک کرو. الحمدللہ ہماری سوسائٹی روڈا سے اپرووڈ ہے اور ہمارا اوورسیز بلاک بھی روڈا سے اپرووڈ ہے. لیکن ہم سوسائٹی کی اپروول تو چیک کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ بھی تو فراڈ کر سکتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ جی بالکل. جب بھی کوئی فائل لیں سب سے پہلے اس فائل کا وہ سوسائٹی کے ہیڈ آفس سے وہ اس کو ویریفائی کریں کہ یہ فائل ہم لے رہے ہیں اس کے کیا یہ آپ لوگوں نے ایشو کی ہے. اگر انہوں نے ایشو کی ہے تو ہم جو مین دو ڈیلر ہوتے ہیں جو ایتھورائز ڈیلر ہوتے ہیں ہماری اسٹیمپ لگتی ہے. اس لیے ان کو سب سے پہلے جو ہے نا کوئی بھی فائل لینے سے پہلے جو ہے نا وہ ادارے کے ساتھ رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ ہم ان سے فائل لے رہے ہیں. اوورآل لوگ جو ہے نا وہ ویسے بھی بنا کے آج کل فراڈ کی شکل میں فائلز ایشو کر رہے ہیں. اس لیے ہم ہر ادارے نے ہر سال بعد اپنی رسید اور فائل کا رنگ چینج کر دیتے ہیں کہ لوگ 2 نمبری بہت زیادہ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آتھرائز ڈیلر جو ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں, وہ بلک میں جو ہے فائلز اٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے سیل کرتے ہیں اور سوسائٹی آفس سے ان کی سیل پرچیز نہیں ہو رہی ہوتی. تو کیا آپ لوگ کوئی جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ریبیٹ آفر کرتے ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں؟ جی نہیں, ہمیں جو ریبیٹ ملتا ہے تھوڑا بہت وہ ہمارے جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس میں. جب ڈیلر کو ہم سے لیتا ہے فائلز وغیرہ ان کو ہم ریبیٹ آفر کرتے ہیں. عام کلائنٹ کو ہم ریبیٹ آفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنے انویسٹمنٹ پہ جو سوسائٹی کی طرف سے ہمیں بینیفٹ ملتا ہے وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. آتھرائز ڈیلر جو ہے کسی بھی سوسائٹی میں اپنا نیٹ ورک بچھاتا ہے ڈیلرز کا, یا ڈائریکٹ سوسائٹی اپنے ڈیلرز لا کے باقی جو چھوٹے چھوٹے ڈیلرز ہوتے ہیں ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ اچھا آپ لوگ بھی آ جائیں, یا آپ لوگ خود سارا سسٹم جو ہے مانیٹر کرتے ہیں؟ نہیں, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. کچھ ڈیلر جو ہوتے ہیں وہ ایتھورائز ڈیلر کے ریفرنس سے بھی آتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ جو ہے سوسائٹی کے ریفرنس سے آتے ہیں. لیکن انویسٹمنٹ مین ڈیلر کرتا ہے نا تو وہ فائل جو ہے نا سوسائٹی ان کو دے نہیں سکتی. فائل وہ ہم سے لیں گے جو ہم ایتھورائز ڈیلر ہوتے ہیں. جب آپ کسی سوسائٹی سے ڈیل کرتے ہیں آتھرائز ہونے کی تو کیا آپ چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپروول ہے, NOC ہے, کہیں کوئی اسکیم تو نہیں ہے کہ کہیں آپ پہ کوئی بلیم نہ آ جائے؟ جی الحمدللہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے ہر چیز ہم چیک کر کے جو ہوتا ہے نا وہ لیتے ہیں. اور سوسائٹی کا ہمارے پاس لیجر ہوتا ہے سوسائٹی کے, ہمارے پاس ہر چیز ہم پہ سوسائٹی, کیونکہ ہم جو مین ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ سے ڈیل ساری نکلتی ہے. فائلز وغیرہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کو چیک, اور اس کے اوپر جو ہے اسکین ہوتا ہے, ہر فائل کے اوپر اسکینر ہوتا ہے. آپ اپنے اسکینر کے ساتھ اس کو چیک کریں کہ فائل آیا کہ سوسائٹی کی طرف سے ایشو ہوئی ہے یا کسی عام لوکل بندے نے بنائی ہے. جیسا کہ سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم ساری سہولیات میسر کریں گے, وہاں پہ ہم یقینی بنائیں گے, وہاں پہ پارک بھی ہوں گے, مسجد بھی ہوں گے, اسکول بھی ہوگا, قبرستان بھی ہوگا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ضروریاتی زندگی سے متعلق تمام تر سہولیاتیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے آ کے ڈیل کرتا ہے, آپ سے پلاٹ لے لیتا ہے, فائل لے لیتا ہے, لیکن جو یہ تمام تر چیزیں جو بتائی گئی ہوتی ہیں, جو ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم کہیں پہ جائیں تو کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ہمیں ایک اچھا ماحول ملے. ایک سوسائٹی, انسان جب انویسٹ کرتا ہے سوسائٹی کا سوچتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ اچھا یار بڑی خوبصورت ہوگی, پارک ہوگا, مسجد ہوگی, اپنی ایک دنیا ہوگی, بچوں کی تھوڑی سی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی, ماحول اچھا ملے گا. لیکن اگر یہ چیزیں فلفل نہیں کرتی سوسائٹی تو اس میں آپ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا ادارہ جو سوسائٹی کو NOC دیتا ہے نا تو اس نے سب سے پہلے وہ سوسائٹی سے لکھواتا ہے کہ آپ نے پارک دینا ہے, گریو یارڈ دینا ہے اور مسجد دینی ہے. جو وہ سارا ہر بلاک میں انہوں نے پارک, وہ ادارہ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا مین ادارہ جیسے LDI یا روڈا ہے, وہ ان کے بندے ہر وقت چیک کرتے ہیں سوسائٹی کو کہ آپ نے یہ جو کمٹمنٹ کی ادارے کے ساتھ یہ پوری کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی جو سوسائٹی مالکان نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے ہم ان سے کویشچن کرتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ آج تک تو ہمارے مالکان جو بات کر رہے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو یہ ہر چیز کی ذمہ داری ہمارے اوپر. اور الحمدللہ ادارے کو فورس کرنا, ادارے سے سارے جو کمٹمنٹ ہے ان کو پوری کروانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میاں ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ویورز, آپ نے دیکھا کہ ڈیلرشپ کیا ہوتی ہے, آتھرائز ڈیلر کیا ہوتے ہیں, ڈیلر نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں اور مزید بتاتے ہیں آپ کو اقبال گارڈن کے بارے میں.